توقیرہ، رسولullah صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک حق یہ ہے کہ آپ کی توقیر کی جائے۔ توقیر کا مطلب ہوتا ہے وقار دینا، اہمیت دینا، دلوں میں، زبان پر، اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کرنا کہ ہماری نظر میں دنیا میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ عظمت والی ذات حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ الحمدللہ حاصل ہے۔ عام طور پر محبت کا یہ حصہ ہے۔ ساتویں بات ہے، جو کرنے کی باتیں ہیں ان کو ذرا خاص طور سے یاد رکھیے گا۔ الصلاۃ علیہ، حضور کا ایک حق ہے آپ پر درود بھیجنا۔ اب ایمانداری سے سوچ لیں ذرا، ہم مسلمان حضور پر کتنا درود بھیجتے ہیں؟ 12 ربیع الاول کو جلوس نکال لیتے ہیں اور یا نبی کیا پڑھتے ہیں، وہ نعرے لگا لیتے ہیں، وہ سب ہوتا ہے۔ سال کے 12 مہینے، ہر مہینے کے 30 دن درود شریف کتنا پڑھتے ہیں، اس کا حساب لگائیے، محاسبہ کیجئے۔ ضروری ہے، حق ہے حضور کا، اللہ کی طرف سے حکم ہے، صلو علیہ وسلم تسلیما۔ ایک بار تو ابھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما۔ درود پڑھنا ہے، سب طے کر لیں۔ سب سے گزارش ہے کم سے کم روزانہ 100 مرتبہ، آج سے اگر اب تک جو لوگ پڑھتے ہیں وہ تو پڑھتے ہیں، لیکن جو نہیں پڑھتے تھے آج سے طے کر لیں کہ روزانہ 100 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کیا ہوگا؟ حضور پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، وہ تو ہوں گی، ہم درود نہ پڑھیں گے تب بھی ہوں گی۔ بھائی حضور کو کیا کمی ہے؟ اللہ کے محبوب ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر رحمتیں نازل ہونے میں تو کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں حضور کا ایک مقام مقرر ہے جس کو مقام محمود کہتے ہیں، اور وہ بھی آپ کو ملنے والا ہے، پکی بات ہے۔ بلکہ اس سلسلے میں علماء کے محظوظ ہونے کے لیے ایک بات علماء جانتے بھی ہوں گے، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے اس سلسلے میں، اس میں لفظ ہے عسیٰ، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وعدہ کر رہے ہیں مقام محمود کا، تو امید کا لفظ کیوں بولا، یقین کا کیوں نہیں بولا، عسیٰ کیوں بولا؟ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں نکتہ اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقام محمود ملنے کے لیے یہ شرط تھی کہ آپ کی امت آپ پر اتنی مقدار میں درود بھیجے گی تو آپ کو مقام محمود ملے گا۔ وہ بڑی مقدار تھی کوئی، لیکن حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحمدللہ میرے زمانے میں آ کر وہ مقدار پوری ہو گئی، اب جو ہو رہا ہے وہ سب اضافہ ہے، حضور کے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ حضور کے اوپر تو اللہ کی رحمت ہو ہی رہی ہے، وہ تو ہوتی رہے گی، ہمیں ملے گا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، مجھ پر جو ایک بار درود بھیجے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ کیوں فرمائیں گے؟ عقلی بات ہے بالکل، ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ وہ جو آپ کے محبوب ہیں ان پر آپ رحمت نازل کر دیں، ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ درود کا جو مفہوم بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ آقا ہمارے اتنے بڑے ہیں کہ ہم ان کو اپنی طرف سے کچھ دے نہیں سکتے، تو ہم اپنے اللہ کی مدد لیتے ہیں کہ اے اللہ وہ جو ہمارے بھی اور آپ کے بھی محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ہماری طرف سے بھی آپ رحمت نازل فرما دیں۔ تو اب سوچئے ذرا، اللہ تعالیٰ تو نازل فرمانے والے تھے ہی، لیکن جب وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے میرے محبوب، یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ سے کوئی کہے کہ آپ اپنے بیٹے کو میری طرف سے یہ دے دیجئے تحفہ، تو کیا ہوگا آپ کے دل میں؟ اس دینے والے کی محبت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آپ کو تحفہ دے گا تو اتنی نہیں آئے گی جتنا آپ کے بچے کو دے گا تو آئے گی۔ ابھی یہ مولوی نذیر بیٹھے ہیں، ان کے بچے کو میں نے دعا دی کہ اللہ تمہارے باپ سے 10 گنا بڑا عالم بنا دے، انہوں نے فوراً کہا آمین۔ میں نے کہا یہ رشتہ ایسا ہے کہ چاہے جتنی بڑی دعا دے دو باپ آمین ہی کہے گا، خوش ہو کر کہے گا، چونکہ اولاد کو دعا مل رہی ہے۔ تو جب ایک بندہ اللہ سے یہ درخواست کر رہا ہے کہ اللہ آپ کے جو محبوب ہیں اور ہمارے بھی محبوب ہیں ان پر آپ رحمت نازل فرما دیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ بندہ میرے محبوب پر رحمت نازل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو میں اس کو کیوں محروم کروں، اس میں بھی مجھے رحمت نازل کرنی ہے۔ تو اس لیے سب طے کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے ناغہ نہیں ہوگا،
100 مرتبہ کم از کم، علماء کے لیے نصاب زیادہ ہے، یہ ذہن میں رہے، کم از کم ہر آدمی کے لیے 100 مرتبہ ضروری ہے کہ روزانہ درود پڑھنا ہے، کبھی انشاءاللہ موت تک ناغہ نہیں ہونا ہے۔